کیا ہمدان لالا واپس آ رہے ہیں؟ روشنی نے بڑی اماں کے کان میں مدھم سی سرگوشی کی۔ ہاں، خیر سے میرا ہمدان آج واپس آ رہا ہے، اتنے عرصے بعد میں اپنے بیٹے کو دیکھوں گی۔ بڑی اماں نے جذباتی لہجے میں کہا تو ساتھ کھڑی تائی نے بھی سرد سانس کھینچی۔ پتہ نہیں کیوں روٹھ گیا ہے وہ ہم سے؟ تائی اماں کے لہجے میں نمی واضح تھی۔ ہم سے نہیں، شاید وہ زندگی سے روٹھ گیا ہے۔ اماں نے ہنکارا بھرا۔ کیوں بھائی، ہم نے ایسا کیا کر دیا؟ روشنی نے مونگ پھلی منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ ہم سے ہی تو غلطی ہوئی تھی۔ تائی اماں بڑبڑائیں اور چاولوں کا تھال لے کر کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ روشنی نے ان کی بات پر توجہ نہ دی اور سکون سے مونگ پھلیاں کھاتی رہی، جبکہ اماں جی ماضی کی یادوں میں کھو سی گئیں۔ ہمدان، ایسی بھی کیا ناراضگی کہ تم نے پلٹ کر ہی نہ دیکھا؟ تائی اماں نے روحان سے ہو کر کہا تو ہمدان نے سرد سانس کھینچی۔ اب آ گیا ہوں نا، تو آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ ہمدان کے لہجے کی سختی واضح تھی۔ اب واپس تو نہیں جاؤ گے نا؟ تائی نے بڑی آس سے پوچھا۔ اب وہ ذکر نہ کیجیے گا جس پر میں واپسی کا فیصلہ کر لوں، ہمدان نے رکھائی سے کہا، اور اس بات کا مطلب سب جانتے تھے سوائے روشنی کے۔ وہ تایا ابا کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے واپس آیا تھا، کیونکہ ڈاکٹرز نے تایا کو اوپن ہارٹ سرجری کا جو کہہ دیا تھا۔ سامنے اماں جی کے تخت پر بیٹھی روشنی اس اونچے مزاجوں والے کزن پر حیران ہو رہی تھی۔ بھلا ایسی بھی کیا اکڑ کہ وہ سیدھے منہ کسی سے بات ہی نہیں کر رہا تھا، اور روشنی جیسی حساس اور نرم مزاج کی لڑکی کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے یہاں سے اٹھنا مناسب سمجھا، کیونکہ اسے برداشت نہیں تھا کہ اس کی موجودگی میں کسی اور کو اہمیت دی جائے۔ وہ تو گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ تایا، تائی امی، بابا اور اماں جی، یہ سب تو روشنی کے دیوانے تھے۔ یہ ہمدان لالا، باقی کزن کہاں سے گھر واپس آ گئے؟ ہمدان بھائی فوج میں میجر تھے، عمر 38 کے لگ بھگ تھی، اور پچھلے 12 سال سے گھر واپس نہیں آئے تھے۔ کبھی کسی شہر میں پوسٹنگ ہوتی تو کبھی کسی میں، کبھی تائی جا کر مل آتی، ورنہ وہ تو گھر حویلی واپس نہیں آتے۔ روشی ہمدان سے 15 سال چھوٹی تھی۔ اس وقت اس کی عمر 22 سال تھی۔ روشی سے بڑی سدرا آپی تھی، جو ہمدان کی بہن تھی اور شادی کے بعد دوسرے گاؤں شفٹ ہو گئی تھی۔ آج ان کی آمد بھی متوقع تھی، کیونکہ ان کے بھائی جان جو واپس آ گئے تھے، پچھلے کئی سالوں سے روشنی گھر کی اکلوتی بیٹی کے تخت پر فائز تھی، تو سب کا پیار وصول کر رہی تھی۔ ہمدان نے اب تک شادی نہیں کی تھی، اسی لیے گھر فی الحال کسی بھی خوشی سے محروم رہا تھا، کیونکہ سدرا باجی کی شادی 15 سال پہلے ہو گئی تھی۔ روشی اپنا کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ تایا بنے آخرکار روشی کا غصہ نوٹ کر ہی لیا۔ طبیعت کچھ خراب محسوس ہو رہی ہے تایا جان، روشی منمنائی۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ اماں کھانا چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی، اور روشی سب کی توجہ واپس پا کر جیسے جی اٹھی، اور ہمدان نے پہلی بار اپنی نظر کرم روشی گیلانی پر ڈالی اور اگلے ہی لمحے واپس پھیر لی۔ یہ نظر کسی بھی جذبے سے آ رہی تھی، بس ایک سرسری سی نظر۔ بس سر درد کر رہا ہے اماں، روشنی نے مدھم لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر کی طرف لے جاؤ میری بچی کو کوئی۔ اماں جی کے ایک لمحے میں جذباتی ہوئی تھی، اور ہمدان اس بات پر حیران رہ گیا کہ سر درد میں کون ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن اسے ابھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ سر درد کسی عام لڑکی کو نہیں، گھر کی لاڈلی کو ہوا ہے۔ چلو حیدر، گاڑی نکالو، ڈاکٹر کی طرف چلتے ہیں، تایا بنے کرسی سے اٹھتے ہوئے بابا کو کہا، اور بابا بھی فوراً اٹھ گئے، اور مجبور ہمدان کو کھانا چھوڑنا پڑا۔ کیا ہو گیا بابا جان، آپ لوگوں کو معمولی سر درد ہی تو ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پین کلر لے لیں، کھانے کے بعد سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمدان کی بات جیسے سب کو سمجھ آ گئی تھی۔ ہمدان نے تایا جان اور بابا کو واپس کرسی پر بٹھایا اور روشی سے مخاطب ہوا۔ کھانے کے بعد مجھ سے پین کلر لے لینا، یہ کہہ کر ہمدان نے سب کو واپس کھانے کی طرف متوجہ کیا، اور روشی جل کر رہ گئی۔ یہ کون ہوتا ہے روشی کی محبت میں ٹانگ اڑانے والا؟ روشی نے مرے دل سے کھانا کھایا، کیونکہ اب دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ اس کی محبت میں اب ایک شراکت دار جو آ گیا تھا۔ تم نے دوائی نہیں لینی؟ روشی، جو بیبی پنک کلر کے باربی والے ٹراؤزر شرٹ میں کچن سے سیب کھاتی ہوئی باہر نکل رہی تھی، لاؤنج کے اندھیرے سے ابھرتی آواز پر ڈر گئی۔ کون ہے؟ روشی، جو آدھی رات کو بھوک سے تنگ آ کر کچن میں کچھ کھانے آئی تھی، بالکل نہیں جانتی تھی ہمدان لاؤنج میں اندھیرا کیے پڑا ہے۔ تمہیں کسی نے سلام دعا کی تمیز نہیں سکھائی؟ ہمدان نے سائیڈ لیمپ آن کرتے ہوئے کہا۔ میں نے سلام کیا تو تھا، روشی نے جھوٹ بولا۔ فوجی سے جھوٹ بولتی ہو؟ سوال ہوا تھا، اور روشی نے تھوک نگلا۔ پتہ نہیں کیوں ہمدان سے اسے ڈر لگ رہا تھا۔ یہ شخص روڈ ہونے کے ساتھ ساتھ آؤٹ سپوکن بھی تھا۔ نہیں لالا، جھوٹ نہیں بول رہی، وہ بس سر درد کی وجہ سے نہ، وہ
آہستہ آواز میں سلام کیا تھا۔ روشنی نے ایک اور جھوٹ گڑھا۔ پھر دوائی کیوں نہیں لی؟ ہمدان نے سخت تیوروں سے اسے چھوٹی لڑکی سے سوال کیا۔ پھر سر درد ختم ہو گیا تھا نا؟ روشی اور اس کے لمبے لمبے جھوٹ۔ عجیب سر درد ہے تمہارا، ہمدان نے طنز کیا۔ میں جاؤں لالا؟ روشی منمنائی۔ میں نے کب روکا ہے؟ ہمدان نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ روشی سرپٹ سیڑھیوں کی طرف بھاگی، اسے جیسے پیچھے بھوت دیکھ لیا۔ اف، کیسے بدتمیز لالا ہے یہ۔ روشی نے دروازے سے ٹیک لگا کر اپنی سانس ہموار کی، بال کی کھال نکال رہی تھی۔ ہٹلر کہیں کے۔ روشی نے منہ بنایا تو گالوں پر ڈمپل واضح ہوئے، ایسے جیسے کسی نے نرمی سے روشی کے گالوں کو چھو کر گڑھا بنایا ہو۔ ساری بھوک مٹا دی میری۔ روشی نے بے دلی سے سیف سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بستر میں گھس گئی۔ مزاج برہم تھے اور اب سو کر ہی موڈ ٹھیک ہونا تھا۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو سدرا باجی آئی ہوئی تھی اور ان کے بچے بھی۔ سدرا باجی کے 3 بچے تھے اور چھوٹا روحان جو 3 سال کا تھا، اس میں تو روشی کی جان تھی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو روحان کو دیکھ کر دیوانی ہو گئی۔ بغیر دیکھے بیگ صوفے پر پھینکا جو ہمدان کے سر پر لگا اور روشی روحان کو پکڑنے کے لیے بھاگی جو اسے دیکھتے ہی آگے بھاگنے لگا۔ روحان میری جان، آنی کے پاس آؤ۔ روشی کی چہچہاتی آواز نے سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑا دی، جبکہ ہمدان کی سنجیدگی میں مزید اضافہ کیا۔ خواہ مخواہ کا چھچور پن۔ روشی نے روحان کو پکڑ لیا اور اب وہ اسے پیار کرتے ہوئے لاؤنج میں کھڑی تھی۔ السلام علیکم باجی۔ روشی نے اونچی آواز میں سلام کیا، لیکن سامنے ہمدان کو دیکھ کر باقی کی بات حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی، کیونکہ روشی کا بیگ ہمدان کی گود میں رکھا تھا۔ یہ آپ کی گود میں کیسے آیا لالا؟ روشی نے روحان کو نیچے اتارتے ہوئے ہچکچا کر پوچھا۔ میں نے اس بیگ کو آپ سے اوپر سے اتارا ہے، جس پہ بدتمیزانہ طریقے سے تم نے اسے پھینکا تھا، یہ میرے سر پر لگا ہے، ہمدان نے غصے سے کہا۔ سوری لالا، وہ روحان جو دیکھ کر پاگل ہو جاتی ہوں۔ روشنی مدھم سا منمنائی۔ تم ویسے بھی پاگل ہو، ہمدان نے غصے سے کہا اور بیگ سائڈ میں رکھا۔ کیا ہو گیا ہمدان؟ سدرا نے نرمی سے کہا، کیونکہ وہ روشی کی آنکھوں میں نمی ابھرتے دیکھ چکی تھی اور روشی کی آنکھوں میں نمی کہاں کسی کو برداشت تھی۔ ہمدان غصے سے اٹھ کر باہر نکل گیا اور سدرا نے روشی کو اپنے پاس بلایا اور اس کے گلے لگ کر سو سو کرنے لگی۔ یہ پاگل فوجی لالا ہمارے گھر کیوں آ گئے ہیں؟ جہاں رہتے تھے وہیں واپس چلے جانا چاہیے انہیں، روشی نے غصے سے کہا اور جیسے ہی اپنا سر سدرا کے کندھے سے اٹھایا، سامنے ہمدان کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ وہ مطلب لالا، وہ میں مذاق۔ روشی بے ربط ہوئی اور سدرا نے اپنی ہنسی روکی۔ مجھے مذاق نہیں پسند۔ ہمدان نے آگے بڑھ کر موبائل اٹھایا اور تن فن کرتا نکل گیا۔ پیچھے سدرا کی ہنسی چھوٹ گئی اور روشی کے منہ کے زاویے بگڑ گئے۔ رات کھانے پر بہت اہتمام کیا گیا تھا اور روشی جو یونی سے آنے کے بعد روحان کو سلام سناتے سناتے خود بھی سو گئی تھی، اب اٹھی تھی۔ گود میں روحان کو اٹھائے وہ کھانے کی میز پر پہنچی تو سدرا باجی کے دونوں بڑے بیٹے آپس میں لڑ رہے تھے۔ وہ بھی میدان میں اتری اور پھر چاروں بچوں کی طرح لڑنے لگی۔ ہمدان نے جیسے ہی ڈرائنگ روم میں قدم رکھا، اس کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا۔ وہ تنہائی پسند انسان تھا، تنہا فلیٹ میں رہتا تو یہ سب اس کے لیے اجنبی تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تمیز نام کی چیز نہیں ہے تم لوگوں میں، اور تم شرم نہیں آتی تمہیں بچوں کے ساتھ لڑتے ہوئے؟ ہمدان نے ایک ساتھ سب کو ڈانٹا اور یکدم خاموشی چھا گئی۔ ہم تو مذاق کر رہے تھے لالا، روشی منمنائی۔ تم سرکس جوائن کر لو، کیونکہ تمہیں مذاق کرنا جو بہت پسند ہے، ہمدان نے غصے سے کہا اور روشنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہمدان کیا ہو گیا؟ بچے ہیں اور بچوں والے گھر میں تو شور ہوتا ہی ہے۔ سدرا باجی جو ابھی آئی تھی فوراً بولی، مجھے یہ ماحول نہیں پسند، اور یہ کہاں کی تہذیب ہے کہ بڑے بچوں کے ساتھ بچے بن جائے؟ ہمدان نے سرد لہجے میں کہا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ روشی نے روحان کو اتارا اور ڈائننگ روم سے باہر جانے لگی جب ہمدان کی سرد آواز گونجی، خبردار جو تم یہاں سے باہر گئی اور کھانے کے ٹائم کوئی بدمزگی کی، چپ چاپ یہاں پر بیٹھ جاؤ۔ اور مجبور روشی کو آنسو روک کر کھانے کی ٹیبل پر بیٹھنا پڑا۔ کچھ ہی دیر میں بابا، تایا اور باقی گھر والے آ گئے تھے۔ روشی تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ طبیعت ٹھیک ہے جانو؟ تایا جان نے روشی سے لاڈ کیا۔ سر درد کر رہا ہے تایا ابا، روشی منمنائی۔ اللہ خیر کرے، روز میری بچی کے سر میں درد ہو جاتا ہے، اماں نے فکر مندی سے کہا۔ اماں کچھ نہیں ہوتا، بعض اوقات زیادہ پڑھائی کرنے سے بھی سر درد ہو جاتا ہے، آپ فکر نہ کریں، میں روشی کو خود دوائی دے دوں گا، ویسے بھی یہ کچھ کھائے گی تو درد خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمدان نے بات کو رفع دفع کیا اور روشی خون کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔
اللہ کرے یہ واپس دفع ہو جائے۔ روشنی نے جل کر بددعا دی۔ ابا جی، میں آپ کے پاس اپنی ساس کا پیغام لے کر آئی تھی، وہ اب بھی جواب کی منتظر ہیں۔ سدرا نے بات کا آغاز کیا۔ ہم سوچ رہے ہیں سدرا اس بارے میں، بس ایک بیٹی اتنی دور چلی گئی ہے، دوسری کو بھیجنے کی ابھی ہمت نہیں ہے۔ دل یہ سوچ کر ڈوب جاتا ہے کہ روشی ہم سے دور چلی جائے گی۔ تایا جان کی بات پر ماحول ایک دم بھوچل سا ہو گیا۔ خیریت ہے بابا جان؟ ہمدان نے تایا کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ ہاں بیٹا، خیر ہی ہے۔ سدرا کی ساس نے روشی کا ہاتھ مانگا ہے زاویار کے لیے۔ زاویار سدرا کا دیور تھا، اچھا لڑکا تھا۔ ہمدان نے بات سن کر اس بات میں سر ہلایا۔ پھر دیر کس بات کی ہے؟ اللہ کا شکر ہے سدرا خوش ہے، فیملی بھی اچھی ہے، ہمیں ہاں کر دینی چاہیے۔ ہمدان کی بات پر بابا جان نے سر ہلایا۔ بس بیٹا، اپنی چڑیا کے دور جانے کا سوچ کر دل ہلتا ہے۔ روشی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور چچا جان کی بوجھل آواز میں روشی کی محبت واضح تھی۔ لیکن ایک نہ ایک دن شادی تو کرنی ہی ہے، اچھا رشتہ ہے، ہمیں ہاں کر دینی چاہیے۔ ہمدان نے کھانا کھاتے ہوئے اپنا مدعا پیش کیا اور روشی نے خوب خوار نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ میری پرسنل لائف میں کیوں مداخلت کر رہے ہیں؟ اس نے غصے سے سوچا اور کھانے کی میز سے اٹھ گئی۔ سب اس کی شرماہٹ سمجھ کر مسکرا دیے۔ چلو سدرا، پھر اپنی یہ ساس کو اس جمعے لے آؤ، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اماں جان کی بات پر سدرا نے خوشی سے اس بات میں سر ہلایا اور سب اس بات پر متفق نظر آ رہے تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ روحان، کمرے میں چلو۔ اور روشی روحان کا ہاتھ تھامے اسے کمرے کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ جب روحان ہمدان کے کمرے کے آگے رک گیا، سدرا کے بچے جب بھی نانی کی طرف آتے تو روشی کے ساتھ ہی سوتے۔ مامو گڈ نائٹ۔ روحان نے اسے ہاتھ چھڑایا اور ہمدان کے کمرے کی طرف بھاگا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ ہٹلر کو کون گڈ نائٹ کہتا ہے؟ روشی مدم سے بڑبڑائی، پھر روحان کو پکڑنا چاہا لیکن وہ ننھا سا بچہ ہمدان کے کمرے کا دروازہ کھول چکا تھا۔ روشی ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن سامنے نظر پڑتے ہی اس کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ سامنے ہمدان اسد گیلانی گن ہاتھ میں لیے اس کی جانچ پڑتال کر رہا تھا۔ دروازہ کھلنے اور کمرے میں آنے والے کو دیکھ کر ہمدان کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا۔ اس کی نظر روحان پر نہیں گئی کیونکہ وہ صوفے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ دروازے کے بیچ میں روشی کھڑی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ روشی کی نظر ہمدان کے ہاتھ میں موجود گن پر تھی۔ خوف اس کے چہرے پر واضح تھا۔ گڈ نائٹ کہنے آئی تھی، روشی خوف میں کسی ٹرانس کی کیفیت میں بولی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہمدان نے اس کی طرف قدم بڑھائے تو روشی نے خوف سے آنکھیں میچ لی۔ مجھے مت ماریے گا ہمدان لالا، پلیز مجھے مت ماریے گا، میں زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ روشی کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کی دبی دبی سرگوشی پر ہمدان چونک گیا۔ دونوں کے درمیان انچ بھر کا فاصلہ تھا۔ وہ نازک حسینہ ہمدان کے دل کی ویران دنیا میں ہلچل پیدا کر چکی تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں اس وقت بند تھی، ہونٹ خوف سے کپ کپا رہے تھے اور چھوٹی سی ناک بھی فی الحال ڈری سہمی سی لگ رہی تھی۔ کسی کی یاد بڑی شدت سے حملہ آور ہوئی۔ کسی نے بڑی آس سے اس کے سامنے یہی لفظ دہرائے۔ روشی میں کسی کی جھلک بڑی واضح تھی۔ ہمدان نے بے ساختہ گن روشنی کے گال پر رکھ دی اور روشی کی تو جان نکل گئی۔ اس نے بندوق ہٹائی اور روشی نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ مجھے مت ماریے گا ہمدان لالا، پلیز۔ روشی کی بات پر ہمدان چونکا، سارا شہر جیسے ٹوٹ گیا۔ کیا کرنے آئی تھی تم یہاں؟ ہمدان نے سوال کیا، لہجہ نرم تھا۔ وہ روحان آپ کو گڈ نائٹ وہ کہنے آیا تھا، روشی نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کہاں ہے روحان؟ ہمدان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ وہ آپ کے پیچھے۔ روشی نے اشارہ کیا اور ہمدان نے پیچھے دیکھا۔ روحان سائڈ ٹیبل کے پاس کھڑا چیزیں چھیڑ رہا تھا۔ اوئے بھاگو یہاں سے، ہمدان نے آگے بڑھ کر کہا۔ ایسے تو نہ کہیں لالا، وہ اتنی محبت سے گڈ نائٹ کہنے آیا تھا، روشی نے ذرا غصے سے کہا اور ہمدان نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا روشی کی زبان کو بریک لگ گئی۔ کہہ دیا گڈ نائٹ، اب جا سکتے ہو تم دونوں۔ ہمدان کے کہنے کی دیر تھی کہ روشی غصے میں آگے بڑھی، روحان کو اٹھایا اور آنکھوں میں نمی لیے کمرے سے نکل گئی۔ اس کی آنکھوں کی نمی بڑی واضح تھی۔ نظر کے تصادم نے ہمدان کو کسی اور کی نم آنکھوں کی یاد دلوائی۔ فیصلہ لمحوں میں ہوا تھا اور روشی کی زندگی بدلنے والی تھی۔ مجھے آپ سے دونوں سے بات کرنی ہے۔ ہمدان اس وقت بابا اور اماں جی کے سامنے بیٹھا۔ ہاں بیٹا بولو، بابا نے نرمی سے پوچھا۔ اماں جی، مجھے روشی سے شادی کرنی ہے۔ ہمدان کی بات پر اماں اور بابا دونوں چونک گئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو ہمدان؟ بابا جان نے پوچھا۔ ہمدان اور خود شادی کی بات کر رہا تھا، اس نے تو قسم اٹھائی تھی کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گا۔ میں نے کوئی انوکھی بات تو نہیں کی بابا، ہمدان نے نرمی سے کہا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے ہمدان، اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے، بلکہ میرے ہمدان نے تو میرے دل کی بات کی ہے، اماں جی نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اماں جی پلیز، میں اس جمعے ہی نکاح کرنا چاہتا ہوں، ہمدان نے اماں جی کے ہاتھ تھام کر کہا اور اماں جی نے اس کا ماتھا چوم لیا۔
جیتے رہو میرے لیے۔ تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ میرے لاڈلے کی شادی میری چندہ سے ہو رہی ہے۔ اماں جی کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ ہمدان مدھم سے مسکرایا اور شاید 12 سال بعد بابا جان نے اپنے بیٹے کو مسکراتے دیکھا۔ لیکن اماں جی، زاویہ کا رشتہ آیا ہوا ہے اور ہم نے ان کو ہاں کے لیے بلایا ہے اس جمعے۔ بابا جان کی بات پر ہمدان کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا۔ انہیں انکار کر دیں کیونکہ میں انکار نہیں سنوں گا، ہمدان نے کہا اور اٹھ گیا، لیکن دروازے کی سمت بڑھتے قدم بابا کی آواز پر تھمے۔ میری گڑیا کے ساتھ کوئی زیادتی مت کر دینا ہمدان، بابا جان نے کسی ڈر سے کہا کیونکہ وہ ہمدان کو اچھی طرح جانتے تھے۔ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ہمدان نے بغیر مڑے کہا اور باہر نکل گیا۔ میں کیوں کروں ان سے شادی؟ لالا سے بھلا کون شادی کرتا ہے؟ روشی نے روتے ہوئے چیخ کر کہا۔ لالا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کزن ہے تمہارے، تو ان سے شادی ہو سکتی ہے، اب اس میں برائی ہی کیا ہے؟ امی نے پیار سے اسے سمجھایا۔ مجھے نہیں کرنی ہمدان لالا سے شادی، زہر لگتے ہیں وہ مجھے۔ خواہ مخواہ آ گئے ہیں واپس، روشی نے غصے سے کہا اور ٹیشو سے ناک صاف کی۔ بکواس مت کرو، یہ اس کا بھی گھر ہے اور تم کون ہوتی ہو اس پر پابندی لگانے والی؟ امی نے اسے گھورا۔ اگر آپ نے کوئی زبردستی کی تو امی قسم سے میں دایا جان سے خود بات کروں گی، وہ میری بات کو انکار نہیں کریں گے، روشی نے چیخ کر کہا۔ منہ بند کرو اپنا، خبردار جو تم نے ایسی کوئی حرکت کی، امی نے اسے ڈانٹا۔ تو آپ انکار کر دیں، روشی نے امی سے التجا کی۔ کیوں انکار کر دوں؟ کیا کمی ہے ہمدان میں؟ پڑھا لکھا ہے، فوج میں نوکری کرتا ہے، اب تو وہ بھی چھوڑ رہا ہے، اپنا کاروبار سنبھالے گا، یہی رہے گا تو آخر مسئلہ کیا ہے؟ امی نے عاجز ہو کر کہا۔ کتنے بڑے ہیں وہ مجھ سے، میرے سامنے بوڑھے لگتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے اور میری دوستیں کتنا مذاق اڑائیں گی، اور سب سے بڑھ کر مجھے وہ اچھے نہیں لگتے، روشی نے جھنجھلا کر کہا، لیکن سامنے دروازے میں نظر پڑتے ہی اس کی زبان کو بریک لگ گئی۔ سامنے ہمدان کھڑا تھا، سینے پر ہاتھ باندھے، وہ غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چچی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں روشی سے اکیلے میں بات کر سکتا ہوں؟ ہمدان کی آواز پر اماں نے اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا۔ ہمدان کہیں سے بھی تو بوڑھا نہیں لگتا تھا، بڑا ہینڈسم لڑکا تھا، اور امی کا دل تو تھا ہی ہمدان میں۔ کتنی اچھی بات ہوگی، ان کی بیٹی ہر وقت ان کی نظروں کے سامنے رہے گی۔ اماں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور باہر نکل گئی۔ ہمدان نے قدم اندر بڑھائے اور روشی کی جان نکل گئی۔ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، روشی نے کھڑکی کی طرف منہ موڑا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمدان نے پوچھا، آواز میں نرمی کا عنصر موجود تھا۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، روشی نے جرأت کی، حالانکہ وہ اس وقت شدید ڈری ہوئی تھی۔ کیوں نہیں کرنی؟ ہمدان نے پوچھا، اب آواز میں سختی تھی۔ بس نہیں کرنی، روشی اس کے بدلتے تیور دیکھ کر بھوکلا گئی۔ روشی میڈم، اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو کہ شادی تمہاری مجھ سے ہی ہوگی، کیونکہ اب میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا، ہمدان نے اسے کندھوں سے پکڑ کر کہا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز، روشی منمنائی۔ سن لیا تم نے، اب مجھے تمہاری طرف سے انکار سننے کو نہ ملے۔ اگر تم نے کچھ بھی غلط کیا یا بابا سے بات کی تو سمجھ لینا تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، جان لے لوں گا میں تمہاری۔ روشی سکتے میں آ گئی، گن تو وہ اس کے پاس دیکھ ہی چکی تھی، بس اس خوف نے جو اسے جکڑا ہوا اس کی زبان پر خود ہی قفل پڑ گئے۔ ہمدان کافی دیر کھڑا اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں کو دیکھتا رہا اور اس کے چہرے میں کسی دلربا کا چہرہ بڑا واضح ہوا۔ وہ جھکا تھا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ روشی رونے والی ہو گئی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ ہمدان لالا ایسے کیوں کر رہے تھے؟ وہ بے آواز رونے لگی اور ہمدان پلٹ گیا، لیکن چہرے پر بڑی واضح مسکراہٹ تھی۔ روشی اس وقت اداس پھول کی طرح اپنے لکڑی کے جھولے پر بیٹھی تھی۔ مایوں کے جوڑے میں اس کا سوگوار حسن دل فریب لگ رہا تھا۔ وہ دھیمے دھیمے جھولا جھول رہی تھی۔ دل اتنا اداس تھا کہ نہ پوچھو۔ اس کی شادی جو ہمدان لالا سے ہو رہی تھی، وہ اسی اداسی میں مبتلا تھی جب سامنے سے زاویہ آتا دکھائی دیا۔ وہ تھوڑا الرٹ ہوئی جب تک وہ روشنی کے پاس پہنچ چکا تھا۔ کیا حال ہے پارٹنر؟ زاویار نے کرسی پر بیٹھتے سوال کیا۔ تمہیں کیسی لگ رہی ہوں؟ روشی نے زاویار سے پوچھا۔ اداس، ناراض، خفا اور زاویار ہونٹوں پر انگلی رکھ کر سوچنے لگا۔ پتہ نہیں ہمدان لالا واپس کیوں آ گئے ہماری زندگی میں، روشی نے خفگی سے کہا۔ نہ کرو یار، ایک عرصے بعد ان کے گھر والوں کو ان کی شکل دیکھنے کو ملی ہے، اب بھی تم یہ کہہ رہی ہو؟ زاویار نے اسے ٹوکا۔ تم مجھ سے خفا تو نہیں ہو؟ روشی نے جھکتے ہوئے سوال کیا۔ زاویار اور روشی ایک ہی یونی میں پڑھتے تھے اور دونوں میں گہری دوستی تھی۔ ان کا گروپ اکثر انہیں شادی کا مشورہ دیتا تھا، جسے دونوں ہوا میں اڑا دیتے تھے۔ پھر نہ جانے کیسے یہ بات گھر والوں کے دماغ میں سما گئی کہ دونوں کی شادی کر دینی چاہیے، اور پھر بیچ میں ہمدان آ گیا۔ خفا کس بات پر ہونا یار، کم آن، ہم بہت اچھے دوست ہیں اور رہیں گے۔ یہ گھر والوں کی سوچ تھی کہ ہمیں شادی کر لینی چاہیے، ورنہ تم جیسی باندری سے مجھ جیسے ہیرو کی شادی کیسے ہو سکتی تھی؟ زاویار نے بڑی سنجیدگی سے روشی کے اداسی کو غصے میں بدلا۔
تم سے بڑا کمینہ نہیں دیکھا میں نے، روشی نے غصے سے کہا۔ پڑھی لکھی گنڈی، تمیز سیکھ لو، کیونکہ تمہارا ہونے والا شوہر کافی مہذب قسم کا بندہ ہے۔ زاویار نے اسے چھیڑا۔ تم میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گے زاویار، دفع ہو جاؤ یہاں سے، روشی نے جھنجھلا کر کہا۔ کیوں؟ سیاں جی کی یادوں میں دوبارہ ڈوبنا ہے پھر سے؟ زاویار نے آنکھیں مٹکائیں۔ تمہاری تو روشی ایک دم کھڑی ہوئی اور زاویار کی طرف بڑھی۔ اب منظر یہ تھا کہ زاویار آگے آگے تھا اور روشی پیچھے پیچھے۔ پورے لان میں ان کی ہنسی گونج رہی تھی۔ زاویار بھاگتے ہوئے روشی پر اخروٹ تاک تاک کر مار رہا تھا اور وہ بچنے کی کوشش کے ساتھ اسے پکڑنا چاہ رہی تھی۔ سامنے کھڑے ہمدان کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ ان کی طرف بڑھا اور بھاگتی ہوئی روشی اس سے ٹکرا گئی۔ الو زاویار! زبان کو بریک لگا تھا۔ ہمدان اگر دونوں ہاتھوں سے اسے نہ تھامتا تو روشی زمین بوس ہو جاتی۔ وہ پھولے سانسوں کے ساتھ ہمدان سے لگی کھڑی تھی۔ تمہارا تو پردہ چل رہا ہے تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہمدان نے اس کی مائیوں میں بیٹھنے پر چوٹ کی۔ اس کے لہجے کی تلخی پر روشی سنبھل کر اسے دور ہوئی۔ السلام علیکم ہمدان بھائی۔ زاویار کی بات پر ہمدان چونکا۔ وعلیکم السلام۔ ہمدان کا انداز بڑا روکھا سا تھا۔ دماغ میں یہ بات تازہ تھی کہ روشی کے لیے زاویار کا رشتہ آیا تھا۔ مبارک ہو آپ کو، میری پیاری سی دوست کا خیال رکھیے گا۔ زاویار کی بات پر ہمدان نے چونک کر اسے دیکھا، لیکن ہمدان کو چاہ کر بھی زاویار اور روشی کے چہروں پر کوئی بات نظر نہ آئی۔ زیادہ میرے دادا ابا مت بنو۔ روشی نے اس کے ہاتھوں میں موجود اخروٹ لیا اور واپس پلٹی، لیکن جاتے جاتے زاویار کے سر کا نشانہ لگا گئی۔ لیکن نشانہ زاویار کے بجائے ہمدان کے لگا، اور اس سے پہلے کہ ہمدان پلٹ کر اسے دیکھتا کہ روشی ڈر کر اندر بھاگ گئی۔ پیچھے زاویار کا اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت ہمدان کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ ہر طرف پھول ہی پھول بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اس ماحول کا حصہ بننا چاہتی تھی، لیکن دل کی دھڑکن پر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ پڑ رہی تھی۔ وجہ ہمدان کا خوف تھا۔ اس کے پاس گن ہے، وہ سخت مزاج بھی ہیں، انہیں غصہ بھی بہت آتا ہے۔ اپنے آگے وہ کسی کو بھولنے بھی نہیں دیتے۔ پہلی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، اب یک روشی سے محبت کر بیٹھے۔ سب کچھ بہت مختلف تھا۔ روشی انہیں سوچوں میں غرق تھی جب ہمدان کمرے میں آیا۔ آج اس کے چہرے پر بڑی پرسکون مسکراہٹ تھی۔ وہ بات بے بات مسکرا رہا تھا۔ اب بھی وہ اس کے سامنے بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ کیسی ہو؟ ہمدان نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ روشی کے لیے یہ سب حیرت کا باعث تھا۔ ٹھیک، روشی نے سر جھکائے جواب دیا۔ پتہ ہے مجھے تمہارے چہرے سے بڑی محبت ہے، ہمدان نے بڑے جذب سے کہا، اور روشی نے حیرت سے پلکیں اٹھائیں۔ ایسا کون کہتا ہے؟ محبت تو پورے انسان سے ہوتی ہے، صرف چہرے سے تو نہیں۔ کیوں؟ روشی نے بے ساختہ سوال کیا۔ تمہارا چہرہ دل فریب ہے ماروی۔ ہمدان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ روشی اس لقب پر حیران ہی تو رہ گئی۔ میرا نام تو روشی ہے، ماروی نہیں، روشی نے کنفیوز ہو کر کہا۔ میرے لیے تم ماروی ہو، میری محبت جو مجھ سے 15 سال پہلے جدا ہو گئی تھی۔ پتہ ہے مجھے تمہارے چہرے میں ماروی کی جھلک نظر آتی ہے۔ ہمدان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ روشی، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، اس دل پر بڑا بوجھ ہے۔ اگر کبھی تمہیں ماروی تلاش کروں تو برداشت کر لینا پلیز۔ بس مجھے غلط مت سمجھنا، میں بے بس ہوں لیکن تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہمدان ہلکا سا بڑبڑایا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ روشی نے نرم لہجے میں پوچھا۔ میری جان، ہمدان نے اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا لگایا اور آنکھیں موند لی، جیسے اس حرکت سے اسے بہت سکون ملا ہو۔ اس کی بات نے روشی کے اندر بے چینیاں بھر دیں۔ میرا نام روشی حیدر ہے، سنا آپ نے؟ روشی نے تلخی سے کہا اور اپنا چہرہ پیچھے کیا۔ مجھے تنگ مت کرو، ایک عرصے بعد یہ سکون ملا ہے۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گئی تھی، اللہ نے تمہاری صورت میں مجھے اسے دوبارہ ملوایا ہے۔ میں تم سے اب ایک لمحے کے لیے بھی الگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم تو اب دل کی ضرورت ہو، اسی لیے مجھے تنگ مت کرو، ہمدان نے کہا، اور روشی کے چہرے پر جھکا، اور دھیرے دھیرے ہمدان روشی کو اپنی محبت کے بارش میں بھگونے لگا، لیکن روشی کے حواس پر قرار نہیں تھے۔ آگاہی نے پہلے سے باغی روشی کو مزید بدظن کر دیا۔ سدرا باجی، روشی نے سدرا سے سوال کیا۔ وہ دونوں اس وقت لان میں لکڑی کے جھولے پر بیٹھی تھی۔ ماروی کون تھی؟ اس کی یکدم پوچھنے پر سدرا گھبرا گئی۔ کیا مطلب؟ تمہیں کیسے پتہ چلا ماروی کے بارے میں؟ سدرا نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ وہ نوٹ کر رہی تھی۔ روشی کے خاموش لیکن سوال نہ کر سکی۔ آپ کے بھائی نے بتایا۔ روشی نے اداس نظروں سے سدرا کو دیکھا۔ کیا بکواس کی ہے ہمدان بھائی نے تمہارے ساتھ؟ سدرا یکدم فکر مند ہو گئی۔ روشی جانو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ سدرا نے روشی کے چہرے کو تھام کر پوچھا، اور بے ساختہ روشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ مجھے بتائیں پلیز، ماروی کون تھی؟ کیا رشتہ تھا ہمدان کا ان سے؟ ایسا کون سا تعلق تھا ان کا ماروی کے ساتھ کہ ہمدان اس کی شبیہ مجھ میں ڈھونڈتے ہیں؟
روشی کی بات پر سدرا ساکن ہو گئی۔ پلیز باجی کچھ مت چھپائیے گا، آپ کی بہن اپنی شناخت نہیں کھونا چاہتی، پلیز میری تسلی کے لیے مجھے بتا دیں۔ روشی کی بات پر سدرا بے چین ہو گئی، اس کی بس نہیں چل رہا تھا کہ ہمدان کا حشر بگاڑ دے جس کی وجہ سے اس کی لاڈلی بہن اس وقت رو رہی تھی۔ ہمدان بھائی کی محبت تھی ماروی۔ سدرا کی بات پر روشی نے آنسوؤں سے بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ شادی کرنا چاہتے تھے اسے 15 سال پہلے۔ سدرا نے گلے میں ابھرتے بھاری پن کو بمشکل نگلا۔ ان کے دوست کی بہن تھی، دوست کار ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا تو ایک دن ماروی بڑی اجڑی حالت میں ہمدان بھائی کے فلیٹ پر آئی۔ ہمدان بھائی اس وقت کیپٹن بھرتی ہوئے تھے، کراچی میں ان کا دوست بھی کیپٹن ہی تھا، دونوں ایک ہی فلیٹ میں رہتے تھے، اسی لیے ہمدان بھائی ماروی کو جانتے تھے، لیکن اس کی اجڑی حالت دیکھ کر بھائی پریشان ہو گئے۔ حیرت ہے ماروی، کیا ہوا؟ ہمدان نے ماروی سے پوچھا۔ پلیز بھائی مجھے بچا لیں، آپ بھائی کے اچھے دوست ہیں، اسی لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ میری چچی مجھے ایک امیر سیٹ کو بیچ رہی ہیں، وہ مجھے غلط کام کرنے پر مجبور کر رہی ہیں، میں گھر سے بھاگ آئی ہوں۔ بھائی کی زندگی میں کبھی کسی نے جرت نہیں ہوئی کہ مجھ سے ایسے گندے کام کا مطالبہ کرتی، لیکن بھائی کے بعد ماروی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پلیز آپ روئیں مت، میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ ہمدان نے ماروی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے ایدی سینٹر میں جمع کرا دے بھائی پلیز، ماروی نے سسکتے ہوئے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں رہو اپنے بھائی کے کمرے میں، کل دیکھتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے، ابھی تم کھانا کھاؤ اور سو جاؤ، صبح بات کریں گے۔ ہمدان نے اسے تسلی دی اور کچن کی طرف بڑھا۔ یہ فلیٹ وہ اور اس کے دوست شیئر کر رہے تھے اور آج بھی اصغر کا کمرہ ویسے ہی سجا ہوا تھا، لیکن میں یہاں کیسے رہ سکتی ہوں؟ پلیز بھائی آپ مجھے ایدی سینٹر چھوڑائیں، ماروی نے ضد کی۔ رات کے 11 بجے میں تمہیں ایدی ہوم نہیں لے کر جا سکتا، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، ہم صبح بات کریں گے، پلیز تم کھانا کھاؤ اور سو جاؤ۔ ہمدان نے اس کے آگے کھانے کی ٹرے رکھی اور خود پانی لینے کے لیے چلا گیا۔ کھانا کھا کر ماروی اپنے بھائی اصغر کے کمرے میں چلی گئی اور ہمدان اپنے کمرے میں۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ہمدان کو نیند میں گھر میں عجیب ہلچل محسوس ہوئی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر سے اپنی گن اٹھائی اور باہر نکلا۔ اسے یاد ہی نہیں رہا کہ آج گھر میں اصغر کی بہن بھی ہے۔ لاؤنج کی لائٹ بند تھی، لیکن سامنے بالکنی میں اسے ہیبلا نظر آیا اور وہ دبے پاؤں وہاں گیا اور سامنے کھڑے شخص کو دیوار کے ساتھ لگا دیا اور گن اس کے سر پر رکھ دی۔ پلیز مجھے مت ماریں، پلیز میں جینا چاہتی ہوں، مجھے مت ماریے گا، ماروی کی گھٹی گھٹی آواز نے ہمدان کو چونکا دیا۔ چاند کی روشنی میں ماروی کا مہکتا حسن واضح تھا، وہ آنکھیں بند کیے خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ہمدان کی گرفت اس پر ڈھیلی پڑی، ہونٹوں کی کپکپاہٹ کے ساتھ گالوں میں گہرے گڑے واضح ہو رہے تھے۔ مجھے مت ماریے گا پلیز، ماروی نے پھر سے التجا کیا اور ہمدان نے اس کے سر پر سے گن ہٹائی۔ ماروی نے جھٹ آنکھیں کھولی اور ان آنکھوں نے ہمدان گیلانی کو ساری عمر کے لیے قید کر لیا، نم نم سی بوجھل آنکھیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا لالا، ماروی کی بات پر ہمدان چونکا۔ جو تم نے کرنا تھا وہ تو کر دیا، ہمدان بمشکل بڑبڑایا۔ جاؤ سو جاؤ، صبح تم سے ضروری بات بھی کرنی ہے، ہمدان نے نرمی سے کہا اور ماروی نے چونک کر اسے دیکھا اور سر جھکا کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ تو جا کر سو گئی، لیکن ہمدان نہ سو گیا۔ بڑی خاموشی سے اس کا دل چوری ہو گیا تھا اور وہ بے بسی سے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا اور شاید بڑی جلدی کیا تھا، اب انتظار بس صبح کا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ہمدان نے بڑی نرمی سے پوچھا۔ جی بھائی، ماروی نے سر جھکائے کہا۔ لگ نہیں رہا، خیر تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم یہاں بالکل محفوظ ہو، ہمدان نے اسے تسلی دی۔ آپ مجھے ایری سینٹر کب لے کر جائیں گے؟ ماروی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اب اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمدان نے کہا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے ماروی پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، وہ اسے جاتا دیکھتی رہی۔ امی میں شادی کرنا چاہتا ہوں، ہمدان کی آواز گونجی اور باہر سے گزرتے ماروی کے قدم رکے۔ میں نے لڑکی پسند کر لی ہے، امی میرے دوست کی بہن ہے، ہمدان نے مدھم سا مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی موبائل کو اسپیکر پر لگا دیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو ہمدان؟ امی کی آواز گونجی۔ اس میں بکواس کی کیا بات ہے؟ ہمدان نے جراح کی۔ یہ ممکن نہیں ہے، تمہارے ابا کبھی نہیں مانیں گے، امی نے سختی سے کہا۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ میں مناؤں گا، ہمدان مطمئن تھا۔ ہمدان کیا کرنے لگے ہو؟ کیوں کر رہے ہو ہمارے ساتھ ایسا؟ امی نے روحان سے ہو کر کہا۔ امی میں فیصلہ کر چکا ہوں، شادی میں ماروی سے ہی کروں گا، آپ بابا سے بات کریں، میں انکار نہیں سنوں گا، ہمدان نے ضد کی۔ امی نے بغیر کچھ کہے فون بند کر دیا اور ہمدان فون دیکھتا رہا اور باہر کھڑی ماروی خواہ مخواہ شرمندہ ہو گئی۔ بابا جان آپ یہاں؟ ہمدان بابا، امی اور اماں کو فلیٹ کے دروازے پر دیکھ کر چونک گیا۔ وہ اسی شام کی فلائٹ سے کراچی آ گئے تھے۔
اندر نہیں آنے دو گے برخوردار؟ بابا کی بات پر ہمدان شرمندہ ہو گیا۔ سوری بابا۔ ہمدان نے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ ماروی جو صبح سے کمرے میں بند تھی باہر سے ابھرتی آوازوں میں چونک گئی۔ کیا کہا ہے تم نے اپنی امی سے؟ بابا کی آواز گونجی۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں بابا، ہمدان نے کہا۔ کس سے یہ بھی بتا دو؟ بابا کے طنز پر ہمدان نے انہیں دیکھا۔ ماروی اچھی لڑکی ہے بابا، ہمدان نے جلدی سے کہا۔ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو تم اس سے شادی نہیں کر سکتے، ہمارے یہاں خاندان سے باہر شادی کا کوئی رواج نہیں۔ بابا نے جیسے بات ہی ختم کر دی۔ لیکن بابا جان، ابھی ہمدان کچھ کہتا کہ ماروی بے ساختہ دروازے سے باہر آ گئی۔ یہ کون ہے ہمدان؟ اماں نے گھبراتے ہوئے کہا۔ ماروی تو ان کی غلط فہمی دور کرنے آئی تھی تاکہ ہمدان کا اپنے گھر والوں سے جھگڑا نہ ہو۔ یہ ماروی ہے اماں، ہمدان نے جلدی سے کہا۔ بے غیرت ہو گئے ہو ہمدان، جو جوان جہان لڑکی کے ساتھ بغیر کسی رشتے کے ساتھ رہ رہے ہو، بابا نے غصے سے کہا۔ اے لڑکی، تم میں ذرا سی شرم ہے کہ ایسے منہ اٹھا کر یہاں آ گئی ہو؟ تمہارے ماں باپ کا پتہ ہے کہ تم یہاں اس طرح بغیر کسی رشتے کے ایک انجانے لڑکے کے ساتھ رہ رہی ہو؟ امی نے غصے سے کہا اور ماروی کی طرف بڑھی۔ ماروی نے قدم پیچھے لیے۔ آنٹی ایسا کچھ نہیں ہے، ماروی نے مدھم آواز میں کہا۔ کہ ایسا کچھ نہیں ہے بے شرم لڑکی، شرم بیچ کھائیے کیا؟ امی نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ امی کیا کر رہی ہیں؟ ہمدان نے امی کو تھاما۔ ماروی جیسی دھان پان لڑکی ہل کر رہ گئی۔ تم پیچھے ہٹو، سب قصور اس لڑکی کا ہے، دیکھو تو کیسے آ کر بیٹھ گئی میرے بیٹے کے سر پر، اسی نے بہکایا ہے میرے بچے کو، اماں نے غصے سے کہا۔ نکلو یہاں سے، امی نے ماروی کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر سے باہر دھکا دیا۔ امی، ہمدان آگے بڑھا۔ رک جاؤ ہمدان، وہیں، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی، امی نے روتے ہوئے کہا اور ماروی کو گھر سے نکال دیا۔ وہ بے بس لڑکی کن نظروں سے ہمدان کو دیکھ رہی تھی، ایسی بے بس نگاہیں، آنسو جو پل میں پلکوں کے بند توڑ کر گالوں پر بہہ گئے۔ ہمدان کا دل بے قرار ہوا تھا اور آگے بڑھا، لیکن امی نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ دروازہ ماروی پر بند ہو گیا تھا۔ امی، یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ بے بس لڑکے پہ مر گیا ہے، اس کا بھائی کہاں جائے گی وہ؟ ہمدان کو لگا تھا اس کا دل کسی نے مٹھی میں بھیج دیا ہو۔ ہمدان نے باہر نکلنا چاہا لیکن امی کی بات پر اس کے قدم رکے۔ ہمدان، کیسے 2 دن میں اس لڑکی نے تمہیں پاگل کیا ہے؟ سب لحاظ مروت بھول گئے ہو، ماں سے زبان لڑا رہے ہو، امی نے روتے ہوئے کہا۔ امی، ایسا کچھ نہیں ہے، کل ہی ماروی اس گھر میں آئی تھی، وہ تو یہاں رہنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن یہ گھر اس کے بھائی کا بھی ہے، وہ یہاں آ سکتی ہے، ہمدان نے بے بسی سے کہا۔ امی پلیز یہ ظلم نہ کریں، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہ کہاں جائے گی؟ سب برباد ہو جائے گا، مجھے اسے اندر لانے دیں، اس کی جان کو خطرہ ہے۔ ہمدان کی بات پر امی نے اسے دیکھا اور امی کی چپ پر ہمدان جلدی سے باہر نکلا، لیکن ماروی کہیں نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا امی اور گھر والوں کو منانے میں صرف ہونے والے 5 منٹ اس کی زندگی بھر کا پچھتاوا بن جائیں گے۔ وہ جیسے ہی نیچے آیا، بلڈنگ کے باہر لگے ہجوم کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھا اور ماروی کے آخری سانسیں بھرتے وجود کو دیکھ کر ہمدان کو لگا تھا اس کی جان نکل گئی ہو۔ ماروی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ سڑک پر لاوارث پڑی اپنی آخری سانسیں گن رہی تھی۔ ماروی کی نظر ہمدان سے ملی اور وہی ساکت ہو گئی۔ کیسا جان لیوا منظر تھا جب ماروی نے ہمدان کو دیکھا اور آخری سانس لی، اور ہمدان دیوانوں کی طرح ماروی کی طرف بڑھا، لیکن بے جان وجود نے ہمدان کی روح کھینچ لی۔ ماروی، نہیں، ایسا مت کرو میرے ساتھ، ابھی تو میری زندگی میں بہار بھی پوری نہیں آئی تھی، اسے خزاں میں نہ بدلو۔ ہمدان نے ماروی کو سینے سے لگا لیا، لیکن بے سود، اور بس پھر اس دن کے بعد ہمدان کبھی گھر نہ آیا، نہ شادی کی۔ اس کی ایک رات کی محبت ہر شے پر بھاری تھی، بس ماروی تھی اور ہمدان کی تصوراتی دنیا۔ روشی کی بہتی آنکھوں نے سدرا کو چونکا دیا۔ انہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی باجی، یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہے، روشی نے بے بسی سے کہا۔ اسے وقت دو، اس نے شادی کی ہے تمہارے ساتھ، ہاں اس نے اپنی بھولی بسری محبت کی شبیہ میں تم سے شادی کی ہے، لیکن تم اسے کچھ وقت دو، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ ماروی کو بھول جائے گا، بس تمہیں اپنی جگہ بنانی ہے۔ پلیز روشی، تھوڑا سا صبر کر لو، یہ اس رشتے کا تقاضا ہے، سدرا نے اسے سمجھایا۔ آپ ہی، یہ میری توہین ہے، روشی نے روحان سے ہو کر کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ کیا بات ہے، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ ہمدان نے روشی کو باہوں میں بھرا جو کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ روشی یکدم چونکی، ہمدان کا رویہ شادی کے پہلے دن سے بدل گیا تھا، وہ اکڑو سا ہمدان لگتا ہی نہ تھا۔ بس ایسے ہی، روشی نے گہری سانس لی۔ کیا بات ہے روشی، اگر کوئی بات ہے تو تم مجھ سے کہہ سکتی ہو، ہمدان نے اس کا ماتھا چوما۔ ہمدان، کیا یہ محبت آپ مجھ سے کر رہے ہیں یا ماروی سے؟ روشی کی بات پر ہمدان چونکا۔ اس بات کا مطلب؟ ہمدان نے روشی کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی۔
ہمدان، یہ بات مجھے تکلیف دیتی ہے کہ آپ مجھ میں میرے چہرے میں ماروی کو تلاش کرتے ہیں۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے ہمدان، میں کہاں ہوں اس سب میں؟ آپ اپنی محبت کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس سب میں میرا کیا کردار ہے؟ روشی نے نم لہجے میں کہا۔ کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ کہاں سے آیا ہے تمہارے دماغ میں یہ خناس؟ ہمدان نے غصے سے کہا۔ یہ خناس نہیں ہے، یہ بات تو شادی کے پہلے دن سے ہمارے درمیان موجود ہے ہمدان۔ میں ایسی زندگی نہیں گزار سکتی۔ ہماری شادی کو 6 ماہ ہو گئے ہیں، لیکن آپ کا پیار مجھے بناوٹی لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ مجھ سے نہیں، آج بھی ماروی سے محبت کرتے ہیں، روشی نے چیخ کر کہا۔ تم بھی وہی کر رہی ہو جو سب نے کیا، بغیر سوچے سمجھے، بغیر کچھ جانے، بس اپنی رائے جاری کر دی، ہمدان نے بے بسی سے کہا۔ میں نے 6 ماہ دیے ہیں آپ کو ہمدان، اب بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے وقت نہیں دیا اس رشتے کو؟ روشی نے روتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے روشی، کاش تم سب سے مختلف ہوتی، ہمدان نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ روشی وہیں بیٹھی روتی رہی۔ پھر بہت سارے دن ان کے درمیان خاموشی رہی۔ ہمدان نے روشی سے پلٹ کر بات نہ کی، لیکن اس کا خیال رکھتا، اس کو ویسے ہی اہمیت دیتا جیسے شادی کے شروع کے دنوں میں دیتا، لیکن ماروی کے موضوع کو ختم کر دیا تھا۔ روشی اس کی ہر حرکت نوٹ کر رہی تھی، لیکن وہ بھی خاموش تھی، کیونکہ اب دل جو باغی ہو رہا تھا، ہمدان کی کیئرنگ نیچر اس کا دل جیتنے کے لیے کافی تھی۔ وہ چپکے چپکے ہمدان کو تکتی رہتی، لیکن لبوں پر خاموشیوں کا ڈیرا تھا۔ لیکن اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ ہمدان سے اپنے دل کی بات کہہ دے گی۔ پرسوں ہمدان کی سالگرہ تھی اور اس موقع پر روشی ہمدان کو اظہار محبت کے تحفے سے نوازنا چاہتی تھی۔ اس نے دل جمی سے کمرہ سجایا، کیونکہ آج صبح سے ہمدان زمینوں پر گیا ہوا تھا۔ بلیک رنگ کی ساڑی پہنے وہ اس وقت تیار کھڑی تھی جب ہمدان نے دروازہ کھولا۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف موم بتیوں کی مدھم روشنی تھی۔ ہمدان نے ادھر ادھر دیکھا تو سامنے روشنی کھڑی نظر آئی، وہ مزید موم بتیاں جلا رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ ہمدان نے پوچھا۔ میرے شوہر کی آج سالگرہ ہے، اس کی تیاری، روشی نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ وہ شوہر جس کی محبت آپ کو جھوٹی لگتی ہے؟ ہمدان نے بے رخی سے کہا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ پلیز ایسا مت کریں، میری خوشی میں شامل ہو جائیں، روشی نے منت کی۔ کیا فائدہ ان سب باتوں کا جب دل میں ہی شک ہو؟ ہمدان نے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا۔ ہمدان پلیز، جو غلطی جذباتی ہو کر میں نے کی، باقی گھر والوں نے کی، اور اب آپ نہ کریں، مجھے موقع دیں اپنی بات کنوے کرنے کا۔ روشی نے ہمدان کا بازو تھاما۔ کیا سنوں، بتاؤ مجھے، ہمدان نے روشی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ یہی کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، روشی نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور ہمدان اس کی بات پر چونک گیا۔ آپ نے چاہے ماروی کی شبیہ دیکھ کر مجھ سے شادی کی ہو، لیکن ان 6-7 ماہ میں نے اصل ہمدان گیلانی کو دیکھا ہے، جس کی محبت پر شک کیا، اس کی اصل محبت کا روپ دیکھا ہے۔ وہ مجھ سے محبت کرے نہ کرے، لیکن وہ میرا خیال رکھتا ہے، مجھ سے چپکے چپکے محبت کرتا ہے، کھڑی میں کھڑا مجھے دیکھتا ہے۔ مجھ سے زیادہ کوئی خوش نصیب ہوگا بھلا؟ روشی نے ہمدان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ ماروی کا ذکر دوبارہ مت کرنا روشی، پلیز، وہ میری زندگی کا ایسا باب ہے جسے میں اپنے کبھی سمجھے ہی نہیں۔ وہ میرے لیے کیا ہے کیا نہیں، اس بحث کو چھوڑ دو، تم اپنی اور میری بات کرو۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، بس اب بیچ میں کوئی نہیں آئے گا، کسی کا ذکر نہیں ہوگا۔ ہمدان نے روشی کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ نہیں ہمدان، میں نہیں چاہتی کہ آپ اپنے دل کی بات دل میں ہی رکھیں، بلکہ میں سمجھوں گی یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ مجھ سے اپنی پہلی محبت کو ڈسکس کریں، روشی نے محبت سے کہا۔ میں نے کہا نا، کسی تیسرے کی بات نہیں ہوگی۔ ہمدان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ آئیں کیک کاٹیں، روشی نے ہمدان کا ہاتھ تھام کر ٹیبل تک لائی۔ ہمدان نے کیک کاٹا اور روشی کو کھلایا، ماحول کی رومانیت سے سر چڑھ کر بول رہی تھی۔ ہمدان، روشی نے مدھم لہجے میں پکارا۔ جواب مختصر تھا۔ آپ نے مجھ سے اظہار محبت نہیں کیا، روشی کے لہجے میں اداسی تھی۔ یار، میرے گھر والے اتنے جلد باز کیوں ہیں؟ مجھے لفظوں کو ترتیب دینے تو دو یار، تم نے پہلے ہی شکوہ کر دیا، ہمدان نے مسکرا کر کہا۔ بس، کیا آپ اظہار محبت کرنے والے ہیں؟ روشی چہکتی۔ جی بالکل، میری محبت ہو تم، دل و جان کی ضرورت ہو، میری زندگی ہو، پلیز مجھ سے خفا مت ہوا کرو، میرا دل اب تمہارے بغیر اداس ہو جاتا ہے۔ روشی ہمدان کی باتوں پر جذباتی ہو گئی اور جھٹ سے ہمدان کے گلے کا ہار بنی۔ ہمدان نے اس کے بالوں کو چوما۔ تم میری محبت ہو روشی، لیکن میں ماروی کو نہیں بھول سکتا، وہ محبت کی پہلی بوند تھی، جیسے صحرا میں بارش کا پہلا قطرہ، اور تم میرے لیے برسات ہو روشی، اور مجھے برسات کے ساتھ رہنا ہے، لیکن میں اس پہلی بوند کو کبھی نہیں بھول سکتا، وہ میرے دل کے ایک کونے میں ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ ہمدان نے روشی کو گلے لگائے، خود سے جیسے عہد کیا، اور یہاں سے ایک نئی زندگی کی شروعات ہوئی۔